مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند ضروری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے اور عمل سے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اتنا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اتنی عظیم عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اسے قبول فرما۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی قبولیت کی دعا مانگے۔ دوسرے نمبر پر گوشت کی تقسیم ہے، یہ مستحق تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ پورا کے پورا گوشت اپنے گھروں میں اسٹور کر کے رکھے۔ بہت سارے لوگ محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر سے گوشت آئیں گا۔ ایسے محلوں میں رہتے جہاں پر 10-15 مکانات مسلمانوں کے ہیں، 10 بج رہے 11 بج رہے، وہ اس انتظار میں ہیں۔ ناشتے اور کھانے کا وقت ہوا، بچے بھوک کے لیے ماؤں کو پریشان کرتے ہیں، ماں اس انتظار میں، بیٹا رک جاؤ، فلاں کے وہاں بکرا آیا تھا، وہاں سے اب گوشت آئیں گا، وہ پکا کے تجھے کھلا دوں گی۔ لیکن کبھی کبھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مکانات مایوسی کے شکار ہوتے ہیں، نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں کہ 10 بج جاتے ہیں، دوپہر ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن ان کے گھروں تک گوشت پہنچانا بھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے گھروں تک جان کر، تحقیق کر کے، باقاعدہ تفتیش کر کے، انکوائری کر کے، انکوائری یہ نہیں کہ بھائی محتاج ہے یا نہیں ہے، انکوائری کر کیا مکانات ہے اپنے والوں کے، غیروں کو بھی گوشت دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ احترام کرنے والا ہو، اس کی بے ادبی کرنے والا نہ ہو۔ تو جو ضرورت مند ہے ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرے۔ تیسرے نمبر پر صفائی کا، ستھرائی کا بے انتہا خیال رکھے، بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھے۔ اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی پاکی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی تو آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے بھائی۔ مسلمانوں کا اسلام ہمارے عمل سے جھلکیں گا۔ لوگ جو ہے نا ہماری کتابیں بہت کم پڑھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے۔ تو دیکھیں کو جب بکرے لے کر آتے ہیں، جانور لے کر آتے ہیں، تو گھاس پھوس ان کے چارے کا انتظام کرتے ہیں، پھر جو بچا ہوا گھاس ہے، چارہ ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، مچھروں کے آنے کا، بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہذا صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اتنا مہنگا جانور خرید رہے ہیں، چند پیسے اور دے کے صاف صفائی کرنے والے کو خود کریں، اگر نہیں ہوتا ہے تو صفائی کرنے والوں کو اس کا ذمہ دیں کہ بھائی یہ پورا اچھی طرح سے صاف ہونا چاہیے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ غیروں نے گواہی دینا چاہیے کہ ان کی یہ جو عبادت، جو قربانی، جو عید ہے، یہ لوگ بہت صفائی ستھرائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھیں۔ چوتھے نمبر پر قربانی کے کھالوں کا جو مصرف ہے اس کو وہاں پر استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ قربانی کے کھالوں کو مدارس میں دے بہتر ہیں، اور ساتھ میں مدرسے والوں کو، اس لیے کہ اب جانوروں کے چمڑوں کا ریٹ اب اتنا گرا دیا ہے کہ انسان اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا تاجروں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم جانوروں کے کھالوں کو نہیں لیں گے۔ تو پھر مدرسے والوں کیا کریں گے؟ اکثر و بیشتر مدارس جو ہیں سال کا آدھا حصہ رمضان کے زکوٰۃ پر، چندوں پر چلتے ہیں، اور آدھا سال جو ہے قربانی کے کھالوں پر چلتے تھے، لیکن کھالوں والا جو مارکیٹ تھا وہ گر گیا۔ تو مدارس کا نقصان نہ ہو، اس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر ہر کھال کے پیچھے 300-400 روپے کی پاوتی بنائیں اور مدرسے کا تعاون کریں۔ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چمڑے کا چمڑا رہتے ہوئے سکھا کر مسلح بنا کے، دسترخوان بنا کے، یا کوئی اور چیز بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، مسجدوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر پانچویں نمبر پر تکبیرات تشریق کو جاری رکھیں۔ تکبیرات تشریق پر بھی میں نے ایک ویڈیو شارٹ میں اپلوڈ کیا تھا، اس کو جاری رکھے۔ یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کو جاری رکھنا ہے، اور نمازوں کے بعد یہ پڑھنا ایک مرتبہ تو واجب ہے، لیکن غیر نماز میں، نمازوں کے اوقات کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے زبان پر کثرت سے جو تسبیح ہونی چاہیے، وہ تسبیح یہی تکبیر تشریق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی، کبریائی اس میں بیان کی گئی ہے۔ کیا بہترین تسبیح ہے، چلتے پھرتے ان ایام میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6،
عید کے بعد غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے، صرف گوشت کے اعتبار سے نہیں، ان کے کپڑوں کے اعتبار سے، ان کے گھر کے ضروریات کے اعتبار سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ گوشت کے ذریعے سے صرف گوشت کی ضرورت پوری ہوں گی، لیکن اگر آپ مالی تعاون ان کا کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے دوسرے ضروریات کو بھی اس کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں۔ ہاں، ساتواں ہے، 7واں نمبر، قربانی کے بعد یہ تصور دل میں ہو کہ جس طرح سے ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے چھری کو جانوروں کے اوپر چلا دیا، تو اسی طرح جب جب بھی زندگی میں اللہ کا حکم آئے اور ساتھ میں ہمارا نفس کا دخل آئے یا خواہشات نفسانی آئے یا گناہ کا کوئی موقع ملے اور دونوں اللہ کا حکم اور گناہ کا موقع دونوں اگر ٹکرانے لگے، تو جس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم نے جانور پر چھری چلا دی، اسی طرح اپنے نفس پہ چھری چلا دیں اور اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ یہ قربانی سے یہی چاہا جاتا ہے، اور اپنے بچوں کو قربانی کے کہانیاں سنائیں، قربانی کی عظمت بتلائیں، اس کی جو روحانیت ہے یہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، یہ بچوں کو اس کی عظمت بتلائے کہ قربانی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، تو گناہ سے بچنا بھی اللہ کا حکم ہے، نافرمانی سے بچنا بھی اللہ کا حکم ہے، عبادت کا کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، نمازوں کی پابندی بھی اللہ کا حکم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ یہ اسے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔